السلام علیکم۔ رمضانوں میں ایک بحث ہمارے ہاں عام طور پر ہوتی ہے، وہ یہ کہ پکوڑے کیوں فرض ہیں۔ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے روزے فرض کیے، ہم نے پکوڑے فرض کیے، اور پکوڑوں پر بڑی بحث ہوتی ہے کہ انہیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اور یہ ہماری خوراک کا حصہ رمضانوں میں کیوں بنے۔ میں نے جو کچھ پڑھا وہ یہ کہ بیسن میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے ایز دا ایبزاربنٹ، یعنی کسی بھی چیز کو جذب کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، قوت جاذبہ ہے۔ اور کیونکہ روزہ کھولتے وقت ایک روزہ دار پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، یا اس پانی کے استعمال سے اس کے جو معدے میں موجود انزائمز ہیں وہ بہت زیادہ ختم ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ لوز ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہلکے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ہاں اطباء قدیم نے جو خاص طور پہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، بر صغیر سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اس کا رواج شروع کیا کہ رمضانوں میں چنے سے بنی ہوئی کوئی چیز استعمال کرنی چاہیے۔ اب چنے سے بنی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے دہی پھلکیاں۔ تو دہی پھلکیوں میں ایک جو اعتراض عام طور پر پکوڑوں پہ کیا جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ دہی پھلکیوں میں بیسن کو تلنے کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا جو تیل ہے وہ نکل جاتا ہے، اور اس میں صرف بیسن کی کیلوریز رہ جاتی ہیں۔ 100 گرام بیسن میں تقریباً 387 کیلوریز ہیں، اور اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک پاؤ بیسن ہے تو اس کے اندر تقریباً 967 یعنی تقریباً 950 کیلوریز ہوں گی۔ اس 950 کیلوریز میں اگر ہم آدھا پاؤ کے قریب تیل بھی اس کے تلنے میں استعمال ہو جاتا ہے تو پھر آدھا پاؤ کی کیلوریز جو ہیں وہ 1125 ہیں، اور یہ ہم تقریباً 2000 کیلوریز کا ایوریج ہم لیتے ہیں اگر ایک پاؤ بیسن اور آدھا پاؤ تیل اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیسن کے اندر کبھی کچھ لوگ آلو ڈال لیتے ہیں، کچھ لوگ پیاز ڈال لیتے ہیں، یقیناً نمک، مرچ اور میٹھا سوڈا یا بیکنگ پاؤڈر اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں تو اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے، اور اس والیوم کے بڑھ جانے کے بعد جو ہم پکوڑے تلتے ہیں تو ایوریج یہ ہے کہ اگر 5 پکوڑے کھائے جائیں تو یہ 225 کیلوریز کے ہو سکتے ہیں، 5 پکوڑے۔ اگر یہ 5 پکوڑے میڈیم سائز کے لیے جائیں اور اس کے اندر 225 کیلوریز ہوں، اور آپ کا جو ایکسٹرا پیا ہوا پانی ہے وہ آپ کے انزائمز کو ڈائلیوٹ نہ ہونے دے، آپ کے ہضم کے نظام کو اور آپ کے ہضم کے نظام کے ساتھ ساتھ میٹابولک ریٹ کو برقرار رکھے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرا یہ سوال ان لوگوں سے خاص طور پر ہے جو پکوڑوں کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری طرف آئیے کہ اگر 5 دہی پھلکیاں یعنی میڈیم سائز کے پکوڑے جو تل کر پانی میں ڈال دیے گئے ہوں، ان کی کیلوریز 225 کی تقریباً 60 to 65% ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً میں اگر کہوں تو 150 کیلوریز کے قریب وہ 5 جو دہی پھلکیاں ہیں ان کا وزن ہوگا، لیکن میں نے اس میں دہی کو شامل نہیں کیا ہے۔ پانی میں ڈالنے کے بعد جو پھلکیاں ہوتی ہیں میں نے صرف ان کی کیلوریز لگائی ہیں۔ اگر ان کیلوریز کے اعتبار سے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی رمضانوں میں افطار میں پکوڑے کھانا ایک بہت بری بات، جتنی لوگوں نے ڈنڈے اٹھا رکھے ہیں اتنی گندی نہیں ہے، اتنی خراب نہیں ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری صحت کے لیے بہتر بات ہے، اور اسے استعمال کرنا جو بر صغیر کے حکامہ نے اس کا رواج دیا تھا یہ یقیناً ٹھیک تھا، اور اس کے پیچھے ان کی بہت ساری حکمتیں بھی کار فرما تھیں۔ اگر بیسن میں
تھوڑا سا ہم میٹھا سوڈا ڈال رہے ہیں، اگر ہم سفید زیرہ اور اس میں اجوائن کا بھی اضافہ کر دیں تو پھر یہ دوا جو ہے نا دوا کے طور پر کام کرے گی، اور اس کو کھانا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے۔ میرا یہ پیغام خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پکوڑوں کے شدید مخالف ہیں اور پکوڑوں کے نام پر ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہے کہ پکوڑے اتنی بری چیز نہیں ہیں، حکمت کے لحاظ سے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔